حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھے تھے، لیکن دوسرے دن بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی آدمی آئے۔ تو صحاباؤں نے کل بھی یہ بات سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اور وہ آدمی کون تھا؟ ایک انصاری صحابی تھا، اس کے داڑھی سے وضو کا پانی کے جو قطرے تھے وہ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ میں جوتے تھے۔ اور جب وہی سال سر آیا تھا، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پھر دی کہ تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئے۔ صحابہ نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے تو وہی صحابی، پہلے دن بھی وہی صحابی آ رہے ہیں انصاری، دوسرے دن بھی وہی صحابی انصاری آ رہے ہیں، اور تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی آ رہے ہیں، اور اس کے داڑھی سے وضو کے پانی کے جو قطرے وہ گر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں جوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے یہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، میں نے ان کو راتوں میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ یعنی بات سمجھ میں آئی کہ جس صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہی کہا کہ صحابی ایک جنتی آئے گا، اگر آپ کو جنتی دیکھنا ہے تو دیکھا کہ انصاری صحابی آ رہے ہیں، اور 3 دن تک وہی صحابی آئے۔ صحاباؤں کو ایک بہت بڑا ان کے دلوں میں بہت بڑی صحابی ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے؟ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، وہ انہوں نے اپنے دل میں بات ٹھانی کہ چپکے سے ان کے گھر گئے اور ان سے جا کر کہا کہ بھائی میرے اور میرے والد کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے اور میں نے یہ قسم کھا لی 3 دن ان کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ مطلب کیا تھا؟ وہ 3 دن اس صحابی کے گھر رہنا چاہ رہے تھے اور یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ صحابی کا ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا۔ اب وہ 3 دن تک وہ دیکھتا رہا اور وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، لیکن جس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا، اللہ اکبر کہتا، اور ایسے جب فجر کی اذان لگتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بستروں پر سے اٹھ کر مسجد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسے کوئی عمل خاص نہیں دیکھا جس کو وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، جس کو وہ کر رہا ہو یا ہم نہیں کر رہے ہو، ایسا کوئی عمل انہوں نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی سا عمل سمجھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تو بشارت تو اتنی بڑی دے دی ہے کہ جنتی آ رہا ہے، کسی کو جنتی دیکھنا تو جنتی آ رہا ہے، جب دیکھا تو وہی صحابی ہے، یعنی بشارت تو اتنی دی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن
اس صحابی کے پاس ایسا کوئی خاص عمل نہیں تھا کہ جس عمل کو سمجھ کر جس عمل کو وہ یہ سوچتے کہ جس کو وہ کر رہا ہو یا پھر ہم اس کو نہیں کر رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ کوئی جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ ارشاد فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے یہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں، تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر میں بھی چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، عمل تو میرا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو سن کر چل پڑا۔ جب میں نے کچھ پھیری یعنی گھر سے چلنے لگا، تھوڑی دور میں گیا، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے اعمال تو یہی ہیں جو آپ نے دیکھے، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے۔ جو مین بات انہوں نے بتائی کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت دے رکھی ہے تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی جب عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے تو دل کو صاف کر کے سوتا ہے، اس کے بارے میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیاں یہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے وقت کو غیبت اور بہتان تہمت میں ہم نے اپنے وقت کو اس قدر باندھ دیا ہے کہ ہماری کوئی مجلس، کوئی وقت، کوئی سیکنڈ ہمارے سے خالی نہیں جاتا جس میں ہم کسی سے حسد نہ کرتے ہوں، جس سے ہم کسی کی برائی نہ کرتے ہوں، کسی کی غیبت نہ کرتے ہوں، کسی پر تہمت نہ لگاتے ہوں۔ آج جہاں 2-3 آدمی بیٹھے وہی غیبتیں شروع ہوتی ہیں، وہی تہمتیں شروع ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو غیبت کرتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیبت کر رہا ہے، جو کسی غیبت کیا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی، اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، یہ غیبت ہے۔ اب اگر غیبت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو غیبت کہیں گے، لیکن دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ برائی اس میں موجود ہے۔ ایک آدمی چور ہے اور اس کی پیچھے سے اس کے پیٹھ پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چور ہے، وہ تو زنا خور ہے، وہ تو ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں غیبت۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو برائی موجود ہے، جب اس میں وہ برائی موجود ہے تبھی غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ پرچار کر رہے ہیں، تو یہ تہمت ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کا اگر گناہ کیا ہے، آپ کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، جو بھی کچھ آپ کے پاس نیک اعمال کے ذریعے کچھ ہوگا، وہ سب کا سب آپ اس کو دے رہے ہیں جس کی آپ غیبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کی غیبت کر لی، اس صحابی کو جو پتہ چلا کہ میری غیبت کی فلانے نے، اس کو 5 کلو پنڈ کھجور پہنچایا اس کے گھر پر۔ اس کو اس نے کہا بھائی کیا ہے؟ کیونکہ یہ تحفہ ہے، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اس لیے میں نے اس کے بدلے میں آپ کو پنڈ کھجوریں دے دی۔ آج ہمارا ایک مشغلہ بن چکا ہے، گاؤں میں سماج میں ہم کسی نہ کسی کنویں میں، کسی نہ کہیں مجلس میں ایسی بات کو چھوڑتے ہیں جس بات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تاکہ وہ بات پھیلے پورے گاؤں میں، اس کا پرچار ہو، برائیاں پھیلے اس کی۔ لیکن آپ سمجھتے نہیں، عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم 24 گھنٹہ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان باتوں کو ہم کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی۔ ان تہمتوں کو ہم لگاتے ہیں، ان غیبتوں کو ہم کرتے ہیں، ان چغل خوریوں کو ہم کرتے ہیں۔ ہمارا وقت
اور یہ ایسا مشغلہ بن چکا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کی غیبت کر لی اور کس کی چوری کس کی ہم نے کس پر ہم نے تہمت لگا دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم سب سے بڑا خطرناک گناہ غیبت کرنا ہے، کسی پر تہمت لگانا ہے، اس لیے کہ بندے کے یہ حقوق ہے، بندے کے یہ حقوق ہے۔ جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے معافی مانگو، وہ معاف کرے گا، تب آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ جس پر تہمت لگا رہے ہیں اس کا آپ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کو بھی چھوڑ دیں گے کہ آپ اپنی غیبت اپنی تہمت سے اپنا آپ کو پاک صاف کریں۔ اس لیے ہم سب اپنے سماج میں ایسی کسی بھی بات کو، کسی لفظ کو ہم نہ چھوڑیں جس سے دو بھائیوں میں دراڑیں ہوں، جس سے گاؤں میں فتنہ فساد کا ڈر ہو، ایسا کچھ نہ پھیلاویں۔ ہم اگر پھیلاویں تو محبت کی بات پھیلاویں، ایک دوسرے کی طرف سے ہم اس سے اگر آپس میں جو جھگڑا ہے دو بھائیوں میں، ہم اس کی جا کر تعریف کر دیں، وہ تو آپ کے بارے میں اچھی بات میں بتا رہا تھا، وہ تو آپ کی تعریف بیان کر رہا تھا، وہ تو آپ کی ایسی فلانے یعنی اچھی خوبی بیان کر رہا تھا، وہ آپ تو اس کے دل میں اس کی نفرت ختم ہو جائے گی، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے سماج میں جوڑنے کا کام، سماج میں محبت کا کام۔ آج ہم لوگوں نے پیشہ مشغلہ بنا لیا ہے غیبت کرنا، بہتان لگانا، تہمتیں لگانا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی کو ختم کر دیں گی، جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم نماز پڑھیں، دین کے کاموں سے جڑیں، اچھی جب بولیں تو اچھی بات بولیں، ہم برائیوں سے بچیں، ہر برائی کام سے روکیں اور دوسرے کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔